السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 123 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروا دی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرما دی۔ اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم علیہ السلام، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟ آیت نمبر 121 میں ارشاد ہے، تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب عز و جل کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا، اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہ ملے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش کا واقعہ ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب بنے۔ لہذا کسی شخص کے لیے تعویل کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا جائز نہیں۔
اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے راضی ہے، اور آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت سے متعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بارے میں احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام کا خلاصہ یہاں بیان کیا جائے گا۔ اہل حق یعنی اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے، جبکہ سرکشی کرنے والے اور اہل باطل تفصیلات میں ڈوب کر اور ان میں ناحق غور کر کے گمراہی کے گڑھے اور بددینی کی گمراہیوں میں جا پڑے۔ انہوں نے کہیں دیکھا کہ اس میں عصیاں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روگردانی کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی جانب کی گئی ہے۔ کہیں سنا جس سے ذنب یعنی گناہ اور اس کی بخشش کی نسبت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا کی جانب گمان ہوتا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے خطبی کا قصہ یاد آیا۔ حضرت قوم فرعون کے خطبی کا قصہ یاد آیا کہ آپ نے خطبی کو ظلم اور پر آمادہ پا کر ایک گھونسا مارا اور وہ خطبی مر کر قبر کی گہرائی میں پہنچا۔ کبھی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ایک امتی اوریا کا فسانہ سن پایا، حالانکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہودیوں کا الزام تھا جسے انہوں نے خوب اچھالا اور عوام الناس کی زبان پر عام ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی شہرت کی بنا پر احوال کی تحقیق اور تفتیش کے بغیر بعض مفسرین نے اس واقعے کو من و عن بیان فرما دیا، جبکہ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری تحقیق میں سراسر باطل و لغو ہے۔ غرض بے عقل، بے دینوں اور بے دین بد عقلوں نے یہ افسانہ سن پایا تو چوں وہ چراں کرنے لگے، پھر اللہ اور رسول کی ناراضی کے سوا اور بھی کچھ پھل پایا، اور الٹا اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے نے، مگر عذاب کا خول کافروں پر ٹھیک اترا کا دن دکھایا۔ مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے مطلقاً اور گناہ صغیرہ کے عمداً ارتکاب اور ہر ایسی امر سے جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبے کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں۔ آیت نمبر 122 میں ارشاد ہے، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تمہاری اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے لوگوں کا قرآن مجید میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا انہیں دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور آخرت میں بدبختی سے نجات دلائے گا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی پیروی کرے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تاکہ وہ گمراہ اور بدبخت ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 155 میں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک دوسری جگہ سورۃ زمر آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 158 میں، تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ قرآن عظیم کی پیروی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 157 میں، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھی۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی پیروی کرنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔